ظفر، میں ایک عام سی عورت ہوں، اور میں ایک عام سی لڑکی تھی جب میں چھوٹی سی تھی۔ میں ایک افغان فیملی میں بڑی ہوئی ہوں۔ میری جو فیملی ہے وہ اتنی ریلیجیس نہیں تھی، لیکن ماڈرن ٹائپ آف ریلیجیس تھی کہ ہم آپ قرآن پڑھو، کبھی کبھی نماز پڑھو وغیرہ، اور لڑکیاں اسکارف پہنیں۔ تو بچپن سے ہی ہمیں سکھایا گیا تھا کہ آپ لڑکی ہو، جب آپ اپنی امی کو دیکھتے ہو، سسٹرز کو دیکھتے ہو کہ سب نے اسکارف پہنا ہوا ہے، تو بچپن سے ہی میں اسکارف پہنتی تھی۔ بس میں 5 سال کی تھی جب ہم لوگ افغانستان سے طالبان کی وجہ سے ہم لوگ نکل گئے تھے، پھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے ایک نیبرنگ کنٹری میں۔ تو ادھر سے وہ بھی ایک اسلامک کنٹری تھا، اور وہاں پہ میں بڑی ہوئی ہوں۔ میں نے تقریباً میرا جو بچپن تھا وہی گزرا ہوا ہے، اور میں مدرسہ بھی گئی ہوں جب چھوٹی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ وہ مسجد میں جو مدرسہ تھا ادھر گئی ہوں۔ پھر اس کے بعد ہمیں آفٹر اسکول ہم لوگ ایک لیڈی کے گھر جاتے تھے، اور وہاں پہ ہم قرآن سیکھتے تھے، اور اس طرح کی اسلامک اسٹڈیز اسکولز میں بھی ہمیں پڑھایا گیا تھا۔ وہاں پہ بھی جو اخلاقیات ہے، جو ایک لڑکی کی ایکسپیکٹیشن ہے، جو وہ سارا کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو بہت نارمل سے، لیکن میری جو بچپن کی کہانی ہے وہ اتنی وہ ہیپی اینڈنگ نہیں تھی اس کی۔ میرا جو بچپن تھا اس کا پرائم ٹائم جو تھا وہ تقریباً 1.5 سال 3.5 years اس کا وہ سیکشل ابیوز میں سیکشل ابیوز ہوا تھا میرے ساتھ، اور میں ڈرتی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، تو میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میری امی جو تھی بہت اسٹرکٹ تھی، اور میرے ابو نہیں تھے اس وقت، ابو نہیں تھے، وہ چلے گئے تھے۔ تو بہت جیلنا پڑا، اسپیشلی that 3.5 years کہ میں کنسسٹنٹلی مجھے انہوں نے سیکشل ابیوز کیا تھا۔ تو وہ میں بچپن میں روتی تھی رات کو، جب سارے لوگ سوتے تھے تو میں اکیلے چپ چپ کے روتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور پھر مجھے لگتا تھا اچھا، کہ وہ اگر میری آپ fault ہے۔ بتانا چاہیں تو میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ابیوز ہوا تھا یہ کوئی آؤٹ سائڈر تھے یا کون تھے؟ گھر والے تھے، رشتہ دار تھے؟ رشتہ دار تھے ظفر، گھر میں رہتے تھے، اوکے۔ کیونکہ ہم جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں نا۔ ایگزیکٹلی، یہ پوائنٹ میں اس لیے یہاں پر ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ سبھی لوگوں کو نا اپنے جو ریلیٹیوز وغیرہ بھی جو آپ کے ساتھ میں رہ رہے ہیں، آپ کے بچے کسی کے ساتھ میں بھی سیکیور نہیں ہے، تو اس چیز پر آپ سبھی لوگ فوکس کریں، اپنے بچوں کی نا ایکسٹرا کیئر کریں۔ جی جی، کنٹینیو کریں، سوری۔ اٹس اوکے۔ جو بیڑیا ہوتے ہیں نا، جو لوگ آپ کو ابیوز کرتے ہیں، بچے ونربل ہوتے ہیں، اور میں ایک مدر ہوں، ابھی میرے بچے ہیں، اور میں اتنی ایکسٹرا پروٹیکٹیو ہوں کہ اٹس انکمفرٹیبل۔ لیکن مجھے شکایت ہمیشہ رہی ہے میری امی سے کہ کاش میری امی بھی اس طرح کی ہوتی، اور میں ان سے جا کر ان سے ہیلپ مانگتی، لیکن اس وقت مجھے بس لگتا تھا کہ اگر کوئی ہیلپ کر سکتا ہے تو اللہ ہے۔ تو میں ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتی تھی، میں بچپن میں روتی تھی، اللہ سے سیکرٹلی دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھے ہیلپ کرو، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیونکہ مجھے سمجھ میں آ رہا تھا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پلیز، ہاں، جس طرح ظفر نے بتایا کہ اٹس آور رسپانسبلٹی کہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، ان سے ہمیشہ ان کو اس طرح کی ایجوکیشن دے، ان کو اس طرح کی سمجھائے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ایک ٹرسٹڈ ایڈلٹ، ٹرسٹڈ پرسن کو آ کر کہہ سکتے ہو کہ وہ ان کو ہیلپ کرے۔ اگر میرے پاس بھی ایک ٹرسٹڈ ایڈلٹ ہوتا تو شاید یہ سب اتنا زیادہ، ایٹ لیسٹ اتنا زیادہ کنٹینیو نہیں کرتا۔ تو یا ایگزیکٹلی، جی کنٹینیو کریں۔ اوکے۔ تو اسی کی جو اس کی PTSD ہے نا، وہ ابھی تک مجھے ہانٹ کرتی ہے۔
اسی کی وجہ سے میرا جو بچپن تھا وہ تو ختم ہو گیا. جب مجھ سے ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ ڈو یو ریئلی، جو بچپن ہے نا اس کو ہم لوگ ایک پریویلیج، ایک گفٹ ہے، کیونکہ وہ آپ کے پاس کبھی نہیں آتا. آپ جوان ہو سکتے ہو، بڈھے ہو سکتے ہو، لیکن بچپن جو ہے ایک بار چلا گیا تو چلا گیا. یہ پرائمری فاؤنڈیشن ہے ایک انسان کی زندگی میں. اگر وہ فاؤنڈیشن ہی خراب ہو تو پوری زندگی خراب ہو سکتی ہے، اور میرے ساتھ یہی ہوا ہے. اس کی وجہ سے میری ایجوکیشن خراب ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے میرا مینٹل ہیلتھ خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے میرا ریلیشن شپ خراب ہو گیا. میں اتنی اس نے مجھے افیکٹ کیا ہے کہ اب میں کئی بار اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے. جو 2 بار میں پریگننٹ ہوئی ہوں وہ دونوں بار بہت ٹرومیٹک تھا، بہت ہی زیادہ ٹرومیٹک تھا. جو ٹروما میرے اندر ہے نا، جب اب آہستہ آہستہ میں تھراپی کر رہی ہوں، اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں سیلف اسٹڈی کر رہی ہوں، کہ آئی ریڈ اباؤٹ اٹ، وہ جو سارا میری جو ساری زندگی، وہ سارا پین، وہ سارا انکمفرٹیبلنس، سارا ریلیٹڈ ہے وہ ایک ایکسپیرئنس کے ساتھ. اور مجھے اپنی بچپن سے نفرت ہونے لگی ہے کہ ہاں جی. اوکے. اچھا، تو آپ یہ تبھی کی بات ہے جب آپ افغانستان میں تھی؟ جی نہیں، میں جب نیبرنگ کنٹری میں گئی تھی وہاں پہ یہ ہوا تھا. وہ بھی ایک اسلامک کنٹری ہی ہے. اوکے. افغانستان میں بہت کامن ہے ظفر یہ سب. بچوں کو بہت زیادہ ابیوز کرتے، سیکشل ابیوز کرتے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. افغانستان میں اتنی کامن ہے، آپ پوچھیں مت. بچہ بازی یا بچہ بازی اگر آپ نے سنا ہوگا تو وہ تو ایک اس کے بارے میں تو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ ہاں بچوں کو وہ کڈنیپ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو وہ ریپ کرتے ہیں، پھر ان کو وہ سکھاتے ہیں کہ وہ ڈانس کرے، ان کو کپڑے پہناتے ہیں لڑکیوں کی طرح. یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن آؤٹ بھی ہے. لیکن جس چیز کے بارے میں لوگ باتیں نہیں کرتے نا، وہ یہ ہے کہ جو سیکشل ابیوز گھر میں ہوتا ہے، جو گھر والے کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو کوئی بھی بات نہیں کرتا. آپ کا بھائی بھی کر سکتا ہے، آپ کے پھوپھا بھی کر سکتے ہیں، آپ کا انکل بھی کر سکتا ہے، آپ کے ابو بھی کر سکتے ہیں یہ سب، لیکن کوئی ایگزیکٹلی. بات نہیں کرتا. پچھلے شو میں نا ہمارے ایک لڑکی آئی تھی، اس کے فادر نے ہی اس کے ساتھ ابیوز کیا تھا. تو اس طرح کے بہت کیسز ہوتے ہیں. تو پیرنٹس کو بہت دھیان رکھنا چاہیے اپنے بچوں کا. کہ آپ نے دیکھا تھا کسی ایک پڑھانے والے کو، کسی مدرسے یا مسجد والے کو، وہ تھوڑا سا آپ بتائیں، کیونکہ میں چاہوں گا کہ اس پر بھی لوگ فوکس کریں کہ اپنے بچوں کو نا مدرسے وغیرہ میں نہ بھیجیں. پلیز انہیں ایک آپ ماڈرن ایجوکیشن دلائیں. آپ پلیز اس ایونٹ کو اگر آپ کور کر سکتے ہیں پلیز اسے بھی بتا دیں. آپ جی ہاں. کیا دیکھا جی. جب میں مدرسہ جاتی تھی تو کچھ یہ جو ہے سائیکالوجی ہے ظفر، انسان کو جو بیڈ میموریز ہے وہ زیادہ تر آپ کے ذہن میں رہتا ہے. تو اس کا جو ہے، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم لوگ اس اسکول میں جاتے، اس مدرسہ میں جاتے تھے، تو وہ ملا جو ہے، امام جو پڑھاتا تھا، چھوٹی لڑکیوں کو وہ اپنے آجو باجو نزدیک رکھتا تھا. اور جو ہے بچوں کو، جو لٹل بوائز تھے، ان کو وہ روم سے باہر رکھتا تھا. ایون اگر ونٹر میں بھی ہو تو تب بھی وہ ان کو باہر بٹھاتا تھا اور چھوٹی لڑکیوں کے اپنے پاس رکھتا تھا. پھر اس کے بعد جب وہ قرآن پر آتا تھا، وہ اناپروپریٹ آپ کو ٹچ کرتا تھا، جس طرح پیر میں ہاتھ رکھو، اپنا ہاتھ کو دباؤ، یہ سارا کچھ. اور کچھ اتنے ویڈیوز ہیں کہ افغانستان، پاکستان، انڈیا، سارا کچھ یہ جو پیڈوفائل یا ٹرکی امام ہے وہ ابیوز کرتا ہے آپ کے بچوں کو. وہ لڑکی ہو لڑکا ہو جو بھی ہو، وہ ابیوز کرتے ہیں، ریپ بھی کرتے ہیں.
تو یہ سارا کچھ بہت کامن ہے، اور میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں، سارے مدرس سے جو مسلمان ہیں، آپ سے میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ پلیز اپنے بچوں کو مدرسہ نہ بھیجو، کیونکہ وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے ایویڈنس بھی ہیں، تو پلیز بی کیئرفل۔ یہ بہت ہی کامن چیز ہے اور یہ ہر مدرسوں میں ہوتا ہے، پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ آئے دن جب میری جو نیوز سیریز چل رہی ہے اس میں کور کرتا رہتا ہوں اس طرح کی جو بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں، اور کور کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں اس چیز کو۔ اور ابھی کل پرسوں ایسا ہی کیس انڈیا میں بھی ہوا ہے، اس کو بھی میں نے اپنی نیوز میں کور کیا ہے، آنے والی میں جو کل نیوز آ رہی ہے اس نیوز کا لنک بھی میں نیچے پن کمنٹ میں دوں گا، اور کل کو صبح کو 11 بجے آئے گی، تو سبھی لوگ اسے نیوز کو بھی دیکھیں۔ اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے بچوں کا پلیز دھیان رکھیں، انہیں ماڈرن ایجوکیشن دلوائیں، اور ایسے لوگوں کا ہاتھ میں اپنے بچوں کو کبھی بھی نہ سونپیں آپ۔ جی تو اچھا اب تھوڑا سا بتائیں آپ اپنا کہ یہ اسلام کے اوپر آپ کو کس طرح سے ڈاؤٹ ہوئے۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے وہ بتائیں جو آپ نے وہ اسٹوری بتائی تھی افغانستان والی، پہلے تو مجھے وہ اسٹوری بتائیں، فرخندہ نام کی جو وہ لڑکی تھی۔ جی کوئی جی مسئلہ نہیں، میں اپنے آئی پیڈ کھولوں کیونکہ مجھے ڈیٹس چاہیے۔ فرخندہ ملک زادہ، یہ جو ہے یہ میرا نام نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے، اس کی جو ایکسپیرینس کی وجہ سے میں نے اسلام کمپلیٹلی چھوڑ دی۔ اس سے پہلے بھی مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا، اور I started looking into it. But then Farkhunda was, that's it, it was the line کہ I couldn't tolerate it anymore. تو یہ جو لڑکی ہے فرخندہ 5 سال پہلے مارچ کو on the 19th of March 2015 میں یہ 27 year کی تھی جب وہ when she was beaten in the heart of Kabul by angry mobs، کیونکہ ان کو ایک الزام لگایا ہوا تھا کہ انہوں نے قرآن کو جلایا ہے۔ اور یہ کیا ہوا کہ یہ فرخندہ جو تھی ایک شریعہ لاء پڑھتی تھی یہ لڑکی، اور اس کی ایک پیڈلر، ایک امام کے ساتھ نہیں بنتی تھی، جو وہ عورتوں کو چارمز بیچتا تھا، تعویذیں بیچتا تھا۔ تو فرخندہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسلام کو اس طرح کیوں وہ یہ سارے کام کر رہا ہے۔ وہ تو she went کئی بار وہ وہ اس کے پاس، تعویذ بنا کر بیچتا تھا وہ۔ ہاں جی، وہ تعویذ بنا کے بیچتا تھا، اور فرخندہ شریعہ لاء کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ کہتی تھی کہ اسلام میں یہ سارا کچھ نہیں ہے۔ اس کو پہلے بھی فرخندہ اس کے پاس پہلے بھی گئی تھی، کئی بار وارننگ دی تھی ان کو کہ آپ یہ بند کرو۔ پھر جب 19 مارچ میں فرخندہ اس کے پاس 2015 میں پھر اس کے پاس چلی گئی، پھر وہ جو امام ہے تو he had enough، وہ بہت غصہ ہوا، تو اس نے کہا کہ چلو اس لڑکی کو میں نے ہٹانا ہے، she's just getting on my nerves۔ تو اس نے ایک الزام لگایا فرخندہ پہ، اس نے بولا کہ یہ لڑکی جو ہے اس نے قرآن جلایا، وہ پیپر جو تھے وہ اس نے کچھ پیپرز خود ہی جلائے اور باہر پھینکا۔ تو وہ سینٹر آف کابل، اٹس اے ویری بزی پلیس، تو وہاں پہ اس نے چلانا شروع کیا کہ اس لڑکی نے، اس عورت نے قرآن جلایا اور یہ ایک ملحد ہے۔ to be specific، اس نے بولا کہ ایک فرینچ لیڈی ہے۔ پھر اس کے بعد in hundreds men started beating her up۔ پہلے انہوں نے سیکشولی اس کو سارا وہ جو ہے بیڑیے اس کو نوچ رہے تھے، سارا اس کا سارا کچھ، وہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہے تھے، they attacked her so badly۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی، اس کو مار دیا، اس کے جو سارے بال ہیں انہوں نے بال کھینچا، and she was all covered in blood، she was dying like when I say 100 men attacking one woman، ایک عورت کو 100 جو مرد ہے ایک بار مارنے کی کوشش کرے، you can only imagine ظفر۔ اور وہاں پہ تقریباً I would say roughly 3,000 people were around،
ایک دو بندے نہیں تھے, بہت سارے تھے, سارے مرد تھے, اس میں ایک عورت بھی تھی, ایک دو عورت بھی تھے, لیکن سارے مرد تھے. ایک ٹائم آیا کہ وہاں پہ ایک پولیس آفیسر بھی آیا تھا, اور یہ جو ہے ڈیموکریسی ٹائم میں ہوا ہے ظفر, یہ ڈیورنگ طالبان ٹائم نہیں ہوا تھا, لیکن یہ ڈیموکریسی میں ہوا ہے. تو اس نے گن فائر کی, and he could have saved Farkhunda's life. And وہ سارے جو موب سے تھے نا وہ پیچھے ہٹ گئے, لیکن کسی نے کراؤڈ سے چلانا شروع کیا کہ یہ اس عورت نے قرآن جلائی ہے. اور یہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ پولیس آفیسر جو ہے he backed off. he could have saved her life, لیکن اس نے سیو نہیں کیا. when he heard کہ اس نے قرآن جلایا ہوا ہے, تو پھر اس نے فرخندہ کو واپس ان بیڑیوں کے ہاتھوں میں دیا, پھر بیڑیا ان کو نوچنے لگے, پھر اس کے بعد اس کو جلایا گیا. جو یہ بڑی سی سٹون لے کے 5-6 مرد سٹون اٹھا کے اس کے سر پہ پٹک دیا. کار کے ساتھ اس کے ڈیڈ باڈی کو جلانے کے بعد کار کے ساتھ انہوں نے they drove over her. اور یہ سارا کچھ تقریباً ظفر went for an hour or so. اور کسی نے بھی اس لڑکی کی مدد نہیں کی, کسی نے بھی. جب بھی ان کو پتا چلا کہ اس نے قرآن کو جلایا ہے تو انہوں نے اس کو پھر وہ بھی جوائن کرنے لگے. جس طرح آپ لوگ حج میں جاتے ہو نا, مسلمان یہ پتھر لے کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابلیس کو مار رہے ہیں, تو وہ بھی مارنے لگے فرخندہ کو, کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ثواب ملے گی, اس کو ثواب ملے گی تو ہم بھی تھوڑا سا مار لیں. تو وہ بھی مارنے لگے اس کو. 2-3 دنوں کے بعد جب انویسٹیگیشن ہوئی کہ پتا چلا کہ نہیں, فرخندہ نے کچھ نہیں کیا تھا, سارے الزامات تھے اس پہ لگائے گئے ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو آدمی کچھ آدمیوں کو انہوں نے اریسٹ کیا, انکلوڈنگ پولیس آفیسر جو ملا تھا, تو بولا کہ ہم لوگ ان کو پنشمنٹ دیں گے. لیکن واٹس دا پوائنٹ. پھر اس کے بعد فرخندہ کے نام کے لیے ایک اسٹریٹ بنائی, ایک انہوں نے ایک شرائن بنایا, جس کو ہم لوگ زیارت بولتے ہیں. they made a street in Farkhanda's name. اور یہ سب جو ہوا وہ ایک اس کی بھی ایک سٹوری ہے. It happened in front of شاد شمشیرے والی. شاد شمشیرے والی جب ہمارے ملک میں افغانستان میں جب اسلام آیا تھا تو وہ تو ایک ریڈ کارپٹ بچا کے تو نہیں آئے تھے نا, انہوں نے مار دیا. میرے جو اینسسٹرز تھے ان کو مار کے آئے تھے. تو اسی اسٹریٹ میں یہ سب ہوا ہے کہ ان کا بھی انہوں نے ایک مزار بنایا, ایک شرائن بنایا ہوا ہے, جو جنہوں نے ہماری اینسسٹرز کو مارا, قتل کیا, اب ان کو ہم لوگ ان کے لیے ہم لوگ دعا کرتے, ان کو ہم لوگ ورشپ کرتے. تو فرخندہ کا بھی یہی ہوا, مرنے کے بعد ہم اس کو ورشپ کر رہے, اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. What's the point, ظفر? What's the point? ایگزیکٹلی سب نان سینس ہے. آپ نے ایک لڑکی کو بنا اس کی غلطی کے اتنی بری موت مارا, اس کے بعد آپ پھر کچھ بھی کریں, اس کے بعد تو انسان واپس تو نہیں آئے گا نا. نہیں. تو مطلب بہت بہت سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں اس چیز کو. یہ بہت ڈراؤنی ہے ظفر کے یہ جو لوگ ہیں وہ کوئی اسلامسٹ نہیں تھے, کوئی آئسس یا طالب نہیں تھے, وہ لوگ عام لوگ تھے. اگر عام لوگ یہ سب کر سکتے, جسٹ امیجن ظفر کہ آئسس کیا کر سکتا ہے عورتوں کے ساتھ, طالبان کیا کر سکتے, بoko حرام کیا کر سکتا ہے لوگوں کے عورتوں کے ساتھ. ہمارے ملک میں اس ٹائم ڈیموکریسی تھا. ڈیموکریسی کے ٹائم ایک عورت کو برو ڈے لائٹ انہوں نے اتنی بے رحمی سے, اتنی شدت بے رحمی سے انہوں نے مار دیا. اور کچھ کیا ہوا پھر اس کے نام کی انہوں نے شرائن بنائی, اسٹریٹ بنائے. that's it. But that shouldn't be the case, Zafar. اگر وہ مولوی آتا اور وہ چلانا, if he came outside and he started screaming کہ اس نے کوئی سائنس کی بک جلائی ہے, کوئی بک جلائی ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور بک جلائی
لیکن لوگ تو وہ سب تو نہیں کرتے فرخندہ کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے بولا کہ قرآن جلائی ہے، قرآن کے آیت جلائے ہیں، تبھی اس طرح کے لوگ نے انہوں نے ان کے فرخندہ کے ساتھ کیا ہے۔ جتنے بھی لوگ قرآن کے جلنے پہ بہت زیادہ جن کو جلن ہوتی ہے نا اور جن کو بہت پرابلم ہوتی ہے، انہیں میں بتا دوں کہ آپ کے جو تیسرے خلیفہ تھے نا عثمان، انہوں نے خود بہت سارے قرآن جلائے ہیں، تو یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جتنے بھی ہمارے مومن بھائی ہیں جنہیں پرابلم ہوتی ہے اس چیز سے کہ قرآن کو جلایا گیا۔ جی، اور جو وہ اٹیک کرتے ہیں نا ظفر، وہ مسجدوں میں، مدرسوں میں وہ جب اٹیک کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ڈزنز، ہنڈریڈز آف قرآنز ہیں، تو وہاں پہ جو آپ اللہ اکبر کہہ کے اپنے آپ کو بلو کرتے ہو تو وہاں پہ تو بھی قرآن جلتے ہیں نا، وہاں پہ بھی ہوتا ہے یہ سب۔ ایگزیکٹلی، بالکل جی۔ تو یس، فرخندہ میں نے اس سے پہلے بھی میں نے ڈاؤٹ کرنا شروع کیا، کیونکہ جب آپ ڈاؤٹ کرتے ہو نا پھر اس کے بعد آپ لوگ دیکھتے ہو اس مسئلے کو، اور انفارچونیٹلی جو اسلام لوگوں جن لوگوں کی زبان میں عربی میں نہیں ہے، جس طرح میں ہوں، آپ ہو ظفر، ہماری زبان میں نہیں ہے، تو ہم لوگ عربی میں پڑھتے ہیں۔ ایک بندے کو چائنیز نہیں آتی، وہ چائنیز میں یو کین ریڈ، بٹ اگر آپ کو میننگ ہی نہ پتا ہو تو واٹس دا پوائنٹ، یوز لیس ہے۔ تو ہم لوگ ہمارے ملک میں بھی یہی ہوا ہے۔ ایک بندے نے کوشش کی تھی، he was a very renowned journalist، انہوں نے کوشش کی کہ قرآن کو وہ فارسی میں سارا قرآن ہے فارسی میں وہ ٹرانسلیٹ کرے اور وہ لوگوں کو they like sell them and so people can read، بٹ انہوں نے اس پہ جو مولوی ہے وغیرہ انہوں نے الزام لگایا کہ اس نے بلاسفمی کی ہے، اس نے جو ٹرانسلیشن ہے ویلڈ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس بیچارے کو انہوں نے جیل میں ڈالا۔ Now he had to escape the country because he wasn't safe in there۔ تو وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ آپ ایک دوسری زبان میں پڑھو، اگر آپ ایک دوسری زبان، اپنی زبان ہے، اپنی مدر ٹنگ ہے، اس میں اگر آپ قرآن کو پڑھو گے تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوگا، اسپیشلی نان عربک کنٹریز میں۔ اور جو لوگ پڑھتے ہیں، جو واقعی پڑھتے، وہ تو مولوی بنتے ہیں، وہ تو داعش بنتے ہیں، وہ تو آئسس یا طالب بنتے ہیں، تو یہ سارے ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں نا جو وہ قرآن کو پڑھتے ہیں پراپرلی۔ انڈیا میں، پاکستان میں، یہاں پر کہیں پر بھی نا قرآن کو لوگ صرف اور صرف عربک میں ہی پڑھتے ہیں، انہیں میننگ نہیں پتہ ہوتی، بچپن میں پڑھایا نہیں جاتا، ہمیں تو صرف یہ پڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ الف بے تے سے ہو گیا آپ کا، اور یہ اس طرح سے ورڈس کو ملا کے انہیں پڑھا جاتا ہے، اس کا میننگ کبھی بھی نہیں پتہ ہوتا ہم لوگوں کو۔ نہیں، اچھا، میں چاہوں گا آپ یہ بتائیں کہ مسلم لڑکیوں کو کیا پرابلمس ہوتی ہیں اسلام میں، جیسے کہ آپ نے اپنی لائف کا ایکسپیرینس کیا ہے اس کے حساب سے آپ بتائیں تھوڑا۔ مسلم لڑکیوں کو کیا پرابلم نہیں ہوتی ہے یہ پوچھے ظفر، کیونکہ جو وہ سارا جو ان کی جو مسئلے پرابلم ہے، اٹس اے ویری لانگ لسٹ۔ یہ سارے رولز اور ریگولیشنز ہیں نا ظفر، یہ سارا کچھ مسلم لڑکیوں کے لیے ہی آتا ہے۔ قرآن میں اتنے سارے رولز اور ریگولیشن مردوں کے لیے نہیں بنا ہوا ہے۔ وہ سب لڑکیوں آپ کے لیے ہے تاکہ موسٹلی وہ دب لڑکیوں کے کے رہیں، لیے، ہاں، وہ میل ڈومینیٹڈ پورا ان کا سسٹم ہے۔ جی، it's a religion made by a man for men، تو ایک فور مرد نے مردوں کے لیے بنایا ہے، ان کے بینیفٹس کے لیے بنایا ہے، ان کو پریویلیجز ملتی ہیں، اسی لیے مسلمان مرد جو ہے ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہے اسلام سے، کیونکہ ان کو تو سارے پریویلیجز ملتے ہیں، ایک آدمی کر سکتا ہے 4 بار شادی۔ کون مرد ہے اس دنیا میں کہ وہ نہ چاہے کہ اس کے 4 شادیاں ہو، 4 عورتیں ہو، اس کی خدمت میں لگے نا۔ اور پھر اس کے بعد مرد جو ہے نا the father of the thing household، he is the main decision maker۔ اور جو ایگزیکٹلی بچے بوائز
when they are born as male, وہ جو ہے ان کے منہ میں ایک چاندی کا چمچہ ہوتا ہے. جو مسلمان بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے منہ میں چاندی کا چمچہ ہوتا ہے، لیکن بچیوں کی نہیں ہوتا. بچیوں کی تو وہ پہلے جو ہے نا، ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ اگر لڑکا ہو تو وہ کہتے ہیں واو بوائے ہوا ہے، بچہ شدہ. اگر لڑکی ہو تو بولتے ہیں that's okay. They say کہ دختر ہم انسان is like the girl is human too. تو وہ ایک جو ہے اسی سے شروع ہوتا ہے. آپ کی جو آپ بچی پیدا ہو تو ایک مسلمان. I'm not saying it happens in every single family, but I'm talking about general, like majority. کیونکہ یہ جو سارے پریولیجز ہوتے ہیں، آزادیاں ملتی ہے، تو سارے وہ بچوں کو ملتے ہیں، مرد کو ملتا ہے، بوائز کو ملتا ہے. لیکن جو رولز اور ریگولیشنز ہے سارا کچھ لڑکیوں کو، کہ وہ گھر میں رہیں، وہ پردہ کرے، ان کے دامن میں داغ نہ لگے، وہ ایجوکیشن نہیں کر سکتے، وہ پراپرٹی ہے، پہلے اپنے ابو کی پراپرٹی ہے، پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں کی پراپرٹی ہے، پھر اس کے بعد اپنے شوہر کی پراپرٹی ہے. تو یہ ایک برڈن ہے نا. ایک وہ I've heard this so many times کہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو کیوں پڑھایا جائے، لڑکیوں میں کیا ہے، وہ ان میں کیوں انویسٹ کرے، اس میں کیا ہوگا. تو وہ تو شادی کر کے چلی جائے گی. تو وہ لڑکیوں کو ایک یوز لیس، ایک جو بیکار کا سامان ہے اس کی طرح دیکھتے ہیں، کہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے سوسائٹی اور کمیونٹی اور فیملی میں. تو لڑکیاں بس شادی کرے گی، اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرے گی، بچے پیدا کرے گی، گھر میں بیٹھ کے کھانا پکائے گی، اور کیا. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، دس از ریئلی رانگ. پھر انہوں نے اچھا، بیوقوف بھی ایسے بنایا جا رہا ہے آج کل کی جو مسلم لڑکیاں ہیں. اگر ان سے اس بارے میں بات کرو تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں، اسلام تو بہت حق دیتا ہے، اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس میں تو یہ کہا گیا. ارے بس ایک حدیث آپ لے کے بیٹھ گئے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں آپ کو کیا بنا دیا گیا؟ آپ کو جانور تک بول دیا گیا گھر کا. اس کے بعد بھی آپ لوگ نہیں سمجھتے ہو، تو کیا کر سکتے ہیں؟ یور اے فارم فیلڈ. ایک فارم فیلڈ ہو، اور آپ کے اندر جو ہے آپ کے فیلڈ میں ایک مرد کین گو فرام اینی ویئر ہی پلیزز. ایک فارم ہو آپ. ناقص الحق مینز یور اے برین ڈیفیشنٹ، آپ بے وقوف ہو. قرآن حدیث میں آیا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ بے وقوف ہے. اور انہوں نے بولا ہے کہ اگر دو witness of woman equals to one witness of man، تو ہمیں دو عورتوں کو دو عورتوں کی گواہی، ہاں، ایک گواہی آدمی کی ایک گواہی اور. کے برابر ہے. جی کیونکہ ہم لوگ برین ڈیفیشن ہیں. سائنٹیفکلی آپ پروو نہیں کر سکتے یہ ظفر. ایگزیکٹلی. لڑکیاں اتنی وہ اسٹرانگ ہے. ہم بچے پیدا کرتے ہیں. آئی گیو برتھ، آئی مین وومن. محمد کی جو ماں تھی، کہ انہوں نے ان کو جنم دیا ہے، باپ نے جنم نہیں دیا ہے. ہم لوگ ہمارے پیروں کے نیچے بولتے ہیں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. کیا کروں کہ میرے پیروں کے نیچے جنت ہے، جب آپ نے میری جو زندگی ہے نا، جنریشنز کے لیے آپ نے میری زندگی جہنم بنائی ہے اسی دنیا میں. مجھے نہیں چاہیے جنت. میں کیا کروں گی اس جنت کا، جو جنت ہے ہی نہیں. جو اور اس سب جنت اور میں عورت کے لیے کچھ ہے بھی تو نہیں نا. نہیں ہے. آپ کو کیا بولا گیا ہے کہ جنت میں مردوں کے لیے کیا ہے؟ 72 ورجنز ہیں. مردوں کی خدمت میں 72 ورجنز ہیں. وہاں پہ کھانا، وہاں پہ شراب، وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے. پھر عورتوں کو کیا ملتی ہے؟ عورتوں کو صرف جو پریویس ہسبینڈ ہے نا اسی دنیا وہی میں، پرانا والا ہسبینڈ. وہی پرانا والا بیکار سامان وہ آپ کو ملتے ہیں، جو ارینج میرج یا فورس میرج میں اس دنیا میں ملی تھی. عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جنت میں. اس دنیا میں تو ہے ہی نہیں، لیکن جنت میں بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. سارا کچھ اور برین واش. ایگزیکٹلی. ان کی مطلب فیمیلز کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی، تو انہوں نے اس لیے ان کے لیے کچھ رکھا بھی نہیں وہاں پر.
کیونکہ لڑائی میں تو مرد ہی کام آتے تھے نا, وہی Exactly. جاتے تھے. That was my بلکہ second point, Zafar. Yeah, exactly. بالکل بالکل, لڑائی میں مرد ہی جاتے تھے, اور عورت تو ان کے لیے ایک پلیجر کی چیز ہوا کرتی تھی. تو Mm-hmm. وہی انہیں دنیا میں بھی ملتا تھا ایز اے غلام کے روپ میں, اور وہی Mm-hmm. انہیں پھر جنت میں ملتا تھا 72 حوروں کو. جو تو ایک ٹرافی فیمیل تھی. واز جسٹ لائک اے something to be something for pleasurable, nothing else. Yeah, yeah. Islam is just about sex and more. Sex and more. دو چیزیں ہیں اسلام میں. مردوں کو جس طرح آپ نے بتایا, میں 100% اس کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ انہوں نے جب اسلام آیا دنیا میں تو پروفیٹ محمد سو این اپرچونٹی کہ عورتوں کو میں کیا کروں گا, جنگ میں جا کے عورتیں کیا کرے گی, مجھے مرد چاہیے. تو مردوں کو کنونس کرنے کے لیے کیا چاہیے, مردوں کی ویکنس کیا ہے, سیکس. تو انہوں نے وہ چیزیں ان کو پرومس کی, اور اسی دنیا میں بھی ان کو بولا کہ آپ 4 بار شادی کر سکتے ہو, اور دوسری دنیا میں تو آپ کے پاس 72 ورجنز ہیں. سارا کچھ وہ پتہ نہیں, اس کی ڈسکرپشن بھی بہت فنی ہے ظفر. وہ جو ایک بلونڈ وائٹ وومن with transparent skin, انہوں نے ڈسکرائب کی ہے کہ آپ کو گوریاں ملے گی, اور ان کے اتنے بڑے بڑے آنکھیں ہوگی, اتنے بال ہوں گے وغیرہ, اور ان کا جو چیسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ لائک فل ہوگا. تو بہت سیکشولائز کرتے یہ سب عورتوں کو. پھر اس دنیا میں بولتے کہ نہیں, اسلام تو سیکشولائز نہیں کرتا, اسلام تو بولتا ہے کہ آپ پردہ کرو. تو آپ نے کیوں یہ سارے وعدے کیے, کیوں آپ لوگ مردوں کو اتنا تھڑکی بناتے ہو؟ پھر بولتے ہو کہ نہیں ہم لوگ تو بہت شریف لوگ ہیں. شریف لوگ ہیں تو یہ سارا شریف لوگ یہ باتیں کرتے. That's a shame. I find that really offensive, Zafar. کہ آپ ایک ہولی بک میں اس طرح کے جو باتیں مینشن کر رہے ہو, یہ کوئی کاما سوترا نہیں ہے. اگر کاما سوترا ہوتا تو اس کے اوپر ہی لکھتے نا قرآن سوترا. I don't know. But it's basically. ایگزیکٹلی اس کے اندر ایگزیکٹلی جن لوگوں کو نہیں پتا, میں انہیں بتا دوں, جو ہمارے مومن بھائی فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, انہیں میں بتا دوں کہ قرآن کے اندر جو ایک سیکنڈ مجھے نا میوٹ کرنا پڑے گا شاید آپ کو. ہاں, میں بتا دوں جتنے بھی ہمارے جو مسلم بھائی دیکھ رہے ہیں ابھی, اور جو بعد میں بھی ہماری ویڈیو دیکھیں گے, میں انہیں بتا دوں کہ قرآن میں جو حوروں کا ڈسکرپشن ملتا ہے نا, تو اس کے اندر ان کے مطلب ان کی بریسٹ کتنی بڑی ہوں گی, کس طرح کی ہوں گی, یہ سارے ڈسکرپشن ہمیں دیے جاتے ہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں اسے یہ کہتے ہوئے کہ یہ خدا کا کلام ہے. لٹرلی کوئی خدا مطلب اس طرح کے وہ دے گا آپ کو, یار کیا آپ کو لگتا ہے پھر آپ کا ریلیجن جو ہے وہ تو دنیا میں سب سے بہترین ریلیجن ہے, سب سے بہتر ریلیجن ہے, یہ تو حق ہے. ارے کیا حق ہے بھائی, حد ہے.